اللہ 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 أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. محرم الحرام اسلامی تاریخ کا پہلا ماہ مبارک ہے. اس محرم کے اندر اسلام کا کیلنڈر کا آغاز ہوا. اسلامی تاریخ کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہے اور پہلا مہینہ محرم ہے. ذی الحجہ کے اندر ایک قربانی ہمیں نظر آتی ہے اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. پھر ذی الحجہ میں صحابی رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سانحہ رونما ہوا اور محرم کی یکم تاریخ کو وہ عظیم شخصیت جن کو عالم اسلام کے اندر وہ مقام اور منصب حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ مرید ہے لیکن وہ شخصیت مراد ہے. سارے صحابہ رسول اللہ کے دروازے پہ آئے کلمہ پڑھنے کے لیے. ان کو رسول اللہ نے اللہ سے مانگا اسلام کے لیے. وہ شخصیت جن کو مراد نبی داماد علی کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام کو اس دنیا سے رخصت ہوئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، آپ کی خلافت، آپ کی رسول اللہ کے ساتھ گزرا ہوا وقت، ابو بکر صدیق کے ساتھ گزرا ہوا وقت وہ تاریخی لمحات ہیں کہ آج دنیا کفر وہ بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کردار اور آپ کے حکمران ہونے کو شاندار الفاظ میں پیش کرتی ہے. مسٹر گاندھی نے انڈیا کی پہلی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے ہند کے لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ ترقی کرو، ہمارا ملک ترقی یافتہ ملک بن جائے، تو تم سب کو چاہیے ابو بکر و عمر کی زندگی کو اختیار کرو، جنہوں نے قربانی دے کر بادشاہ ہونے کے باوجود، حکمران ہونے کے باوجود وہ مثال قائم کی کہ دنیا ایسی مثال قائم کرنے سے قاصر ہے. یہاں تک کہ مسٹر گبن نے اپنی تاریخ کے اندر لکھا کہ اگر 10 سال عمر کو اور مل جاتے تو دنیا میں کفر نام نظر ہی نہ آتا، ہر ملک اسلام والوں کا ہوتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ اعزاز عطا فرمایا. امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 اعزاز ایسے ہیں جو عمر بن خطاب کو ملے جو کائنات میں کسی کو نہیں ملے. عمر وہ انسان ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الگ لکھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے نکلنے والے لفظ قرآن بنا کرتے تھے. یہ نبیوں کا خاصہ ہوتا ہے کہ نبی کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ قرآن بنتا ہے، وہ اللہ کا فرمان بنتا ہے. لیکن 1.25 لاکھ صحابہ میں انبیاء کے بعد اگر کسی کے لفظ منہ سے نکلے اور قرآن کی آیت بن کے نازل ہو وہ صرف عمر بن خطاب ہے. اس کو کئی مفسرین نے مختلف انداز میں پیش کیا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 مقامات قرآن کے ایسے نقل فرمائے ہیں
قرآن کی وہ آیات نقل فرمائی ہیں جو منشاء عمر پر اللہ نے قرآن نازل کیا۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول میری خواہش ہے عورتیں پردہ کیا کریں۔ اللہ نے قرآن یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی۔ فرش پہ عمر کی خواہش عرش پہ اللہ کی حکم اور فرمان بن گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ میری خواہش ہے شراب حرام ہونی چاہیے، یہ نجس ہے، ناپاک ہے، میں اس کو گندا سمجھتا ہوں۔ عمر نے فرش پہ کہا یہ نجس ہے، اللہ نے عرش پہ یہ آیت نازل فرما دی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، یہ جو ہے یہ ساری کی ساری نجس ہے، شراب بھی نجس ہے، بچو ان سے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ بدر کے قیدی جو بھی گرفتار ہوئے ہیں عمر چاہتا ہے ان کی گردن کاٹ دے، یہ آپ کے مقابلے پہ آئے، آپ کے بے ادب ہے، آپ کے مقابلے پہ لڑنے کے لیے نکلے ہیں، عمر کے نزدیک عدل یہ ہے ان ساروں کی گردنیں کاٹی جائیں۔ میرا ماموں ابو العاص گرفتار ہے، آپ میرے ماموں کو میرے سامنے کھڑا کریں، میں محبت رسول میں ماموں کی گردن اڑا دوں گا، ابو بکر اپنے بیٹے کی گردن اڑائے، یا ربی اللہ آپ اپنے چچا عباس کی گردن اڑائیں۔ گرفتار ہو کر آئے ہیں یہ، پھر جائیں گے، پھر لشکر تیار کریں گے، پھر اگلے سال دوبارہ آ جائیں گے، جڑ ہی ختم کریں۔ ابو جہل مر گیا، بڑے بڑے سردار مر گئے یا قتل ہو گئے، یہ بھی بچنے نہیں چاہیے۔ حضور نے دیگر صحابہ سے مشورہ کیا، ساروں نے کہا جی فدیہ لیں، چھوڑ دیں۔ اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرمائی کہ اللہ کی خواہش بھی یہی ہے کہ ان کو قتل کیا جائے جو عمر کی خواہش ہے، لیکن اللہ آپ کے مشورے کی وجہ سے آپ پر کوئی عذاب نہیں بھیجتا۔ مشورہ ہو چکا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ کائنات پہ تہمت لگی، عائشہ صدیقہ پہ۔ حضرت عمر واحد انسان تھے جنہوں نے دو جہاں کے سردار سے جب آپ غمگین پریشان بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ ہمیں یہ بتائیں آپ کا نکاح عائشہ سے کس نے کرایا؟ فرمایا رسول اللہ نے۔ عمر اللہ نے کرایا۔ کہا یا رسول اللہ جو اللہ آپ کے جسم پہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ آپ کے نکاح میں غلط عورت کیسے آنے دے گا؟ عمر کا عقیدہ ہے جیسے نبی پاک ہے ایسے عائشہ بھی پاک ہے۔ یہ عمر والوں کا بھی عقیدہ ہے، جو عمر رضی اللہ کو مانتے ہیں ان کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ سنیوں کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ نبی کے جسم سے جوتا جو لگا وہ بھی پاک ہے، نبی کے جسم پہ جو کپڑا آیا وہ بھی پاک ہے، نبی کی بیویاں تو ویسے ہی پاک ہیں، نبی کی بیٹیاں پاک ہیں، نبی کا تو پورا گھرانہ ہی پاک ہے۔ تو عمر نے فرمایا یا رسول اللہ ھذا بہتان عظیم، اللہ کے رسول یہ بہتان عظیم ہے آپ کے گھرانے پہ۔ اللہ نے قرآن کی آیت سورہ جو ہے نور کے اندر نازل فرمائی ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان عظیم ہے۔ یہ جملہ ساروں کو بولنا چاہیے تھا، قرآن کہتا ہے۔ آپ سب نے کیوں نہیں بولا؟ ایک عمر نے بولا، وہ عرش سے قرآن بن کے نازل ہو۔ جب بھی نبی کے اہل بیت، نبی کی بیویاں، نبی کی بیٹیوں کا ذکر ہوگا، کوئی بھی صحابہ کے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کرے تو مسلمانوں کے لیے قرآن کا وہ لفظ ہے جو قرآن نے مسلمانوں کو دیا ہے۔ تم نے اخبار والے سے، کالم نگار سے، تاریخ دان سے، ذاکر سے، مزیہ خواہ سے، گانے والے سے صرف ایک جملہ کہنا ہے، تو نے صحابہ پہ لب کشائی کی ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہتان لگانے والا ہے۔ یہ جملہ عمر کا تھا جو قرآن بن کے نازل ہوا، ہمیں اللہ نے دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا 3 اعزاز ایسے ہیں جو کسی کو میسر نہیں آئے۔ پہلا اعزاز فرمایا، پہلا اعزاز آپ کا یہ تھا، اسلام لانے والے رسول اللہ کے پاس آتے تھے، آ کر کلمہ پڑھتے تھے،
اسلام لاتے تھے لیکن چھپ کر. صحابہ چھپ چھپ کے آتے تھے. اس گلی سے گزرے تو مشرک دیکھ لے گا, پکڑ لے گا, گرفتار کر لے گا, سارے مل کے ماریں گے, یوں ہم پر بھاری وقت آ جائے گا. کوئی رات کی تاریکی میں آتا تھا, کوئی خفیہ طریقے سے آتا تھا, کوئی پیغام دیتا تھا. واحد عمر ہے جنہوں نے اسلام لایا, خفیہ طریقے سے نہیں, قتل کے ارادے سے آئے, لیکن رسول اللہ کے غلام بن گئے. قتل کے ارادے سے آئے, غلام بن گئے. اول من اسلم علانیۃ فہو عمر, اول من ہاجر علانیۃ فہو عمر, اول من آذن فی دار کعبہ علانیۃ فہو عمر. یہ 3 اعزاز ایسے ہیں جو کائنات انسانی میں عمر کے علاوہ کسی کے حصے میں نہیں آئے. پہلا اسلام لائے, چھپ کر نہیں, کعبۃ اللہ کے گرد کافر غول کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے. ہر ایک کا اپنا اپنا حلقہ لگا ہوا تھا. ایک ابو جہل کا حلقہ تھا, ایک عتبہ کا حلقہ تھا, ایک شیبہ کا حلقہ تھا. سارے حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے. ولید مغیرہ ایک حلقہ لگائے بیٹھا تھا. عمر مطاف کے صحن میں چلے گئے, مطاف میں کھڑے ہو گئے, کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا, اے مکہ کے لوگوں, اے مشرکو, آج عمر رسول اللہ کا غلام بن رہا ہے, اسلام لا رہا ہے. اگر کسی میں جرت ہے میرا رستہ روکے. ابن کثیر فرماتے ہیں ایک کافر بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا. ایک بدبخت نے جرت کی, اٹھ کے کھڑے ہو کر کوئی نازیبا الفاظ رسول اللہ کے لیے استعمال کرنا چاہے. عمر نے اس کو وہ گردن سے پکڑا. پہلوان تھے, لمبا قد تھا, آپ کو اللہ نے بڑی وجاہت اور طاقت عطا فرمائی تھی. آپ نے اس کو اٹھا کر زمین پہ مارنا شروع کیا, اس کی گردن پہ مارنا شروع کیا. سارے دہل گئے, دہل کر بیٹھ گئے, کسی میں ہمت نہیں ہوئی. عمر نے فرمایا میں کلمہ پڑھنے لگا ہوں, جرت ہے سامنے آ جاؤ. جا کے رسول اللہ کے سامنے کلمہ پڑھا. ساروں نے چھپ کے ہجرت کی. رات کی تاریکی میں کسی نے پیسے لے کے ہجرت, کافروں کو کہا کہ پیسے لے لو, ہمارا رستہ نہ روکنا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال کافروں کو دے دیا کہ مجھے مدینے جانے دو رسول اللہ کے پاس. آپ کا سارا مال لے کے آپ کو جانے دیا گیا. چھپ کے گئے صحابہ. کفار رستوں میں بیٹھے ہوئے تھے, اسلحہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے, لیکن ایک کائنات میں انسان ہے عمر. جب ہجرت کرنے لگے وہی مطاف میں گئے, کھڑے ہو کر فرمایا اے کافرو, میں مدینے جا رہا ہوں, جرت ہے رستہ روکو. ایک کافر رستہ نہیں روک سکا. رسول اللہ کو دیکھا, دار ارقم میں نماز کا وقت ہوا, نماز پڑھنے لگے. کہنے لگے عمر یا رسول اللہ, آپ دار ارقم میں, یہ پہاڑی ہے, اس میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے, آپ اس کمرے میں نماز ادا کر رہے ہیں, یہ کعبہ سامنے ہے, پہاڑی سے نظر آ رہا ہے. آپ نے کہا تھا کعبہ اللہ کا گھر ہے, تو آپ وہاں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ حضور نے فرمایا عمر, تیری قوم نماز پڑھنے دے گی کعبے میں؟ ہر طرف بیٹھے ہوئے ہیں, 360 بت تو اندر رکھے ہوئے ہیں, غول بنا کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں. عمر نے فرمایا یا رسول اللہ, عمر آپ کا غلام بن جائے اور آپ چھپ کے نماز پڑھیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر کی تو ہر دور میں ضرورت ہے. بڑا ہوگا ہے پھر کثرے جہاں میں اہل باطل کا, بڑا ہوگا ہے پھر کثرے جہاں میں اہل باطل کا. ایک فاروق اور اٹھے تو حق کا بول بالا ہو. ایک عمر نے دنیا کو آج بھی, ایٹمی دنیا کو ناکو چنے چکوائے یا نہیں؟ یہ عمر کا غلام اتنا طاقت والا تھا کہ اس نے دیو بنا ہوا تھا امریکہ. کہتے تھے امریکہ سپر طاقت ہے. امریکہ کو خدا کہنے والے سارے ذلیل ہو گئے, جو کہتے ہیں کہ سب کچھ پتا ہے امریکہ کو, وہ تو زمین کے اندر دیکھتا ہے, وہ تو یہ ایٹمی طاقت ہے, یہ فوجیں ہیں. نہیں, پوری دنیا کے بدبخت مسلمان جو تھے ان کی فوجیں, ہندوؤں کی فوجیں, عیسائیوں کی فوجیں, یہودیوں کی فوجیں, کمیونسٹوں کی فوجیں, صلیبی فوجیں یکجا ہوئی یا نہیں ہوئی نیٹو کی شکل میں, اور عمر کے غلاموں کو
زیر نہیں کر سکی تو عمر کو کون زیر کر سکتا تھا؟ ملا عمر اس کا غلام تھا. اس کو آج دنیا نے دیکھا امریکہ ہارا یا نہیں ہارا، امریکہ شکست خوردہ ہوا یا نہیں ہوا، آج ذلیل ہوا یا نہیں ہوا. طالبان نے دکھایا کہ جو عمر والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بلند ہوتے ہیں. ہم نے عمر کو چھوڑا ہے، زندگی عمر کو چھوڑی ہے. اب میں آخر میں آپ کو تھوڑا زندگی عمر بتاؤں گا انشاءاللہ. عمر نے کہا یا رسول اللہ میرے ہوتے ہوئے آپ یہاں نماز پڑھیں. نہیں میرے ساتھ چلیے. حضور نے حمزہ کو دیکھا، بس حمزہ نے کہا ٹھیک ہے جیسے عمر کہہ رہے ہیں. پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمت اللہ علیہ اپنے بیان میں یہ الفاظ ادا فرما رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کائنات پوری کس کے پیچھے چلتی ہے؟ رسول اللہ کے پیچھے. ساری کائنات کس کے پیچھے؟ رسول اللہ کے پیچھے. یہ واحد موقع ہے کہ رسول اللہ بھی عمر کے پیچھے چل رہے ہیں. عمر نے کہا چلے میرے پیچھے یا رسول اللہ، میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے آپ کا رستہ. تاریخ حیران ہے. عمر ایسا غلام ہے رسول اللہ کا کہ آگے آگے جا رہے ہیں، تلواریں دونوں ہاتھوں میں لے کر مطاف میں پہنچے. آپ نے اذان سب سے پہلی دی ہے. پہلی اذان اللہ اکبر بعد میں نازل ہوئی ہے، لیکن اذان سے مراد اعلان. اذان اعلان ہوتا ہے نا. آپ نے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے پہلا اعلان کیا، جس نے بیوی بیوہ کرانی ہے، بچے یتیم کرانے ہیں، وہ آج عمر کے سامنے آ جائے اور ہمارا رستہ روکے. ہم نے یہاں نماز پڑھنی ہے، اگر روکو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے. سارا مطاف بھرا ہوا تھا کافروں سے. مکہ سارا مشرک تھا. 39 آدمی ٹوٹل مکے میں مسلمان تھے. عمر 39واں نمبر تھا مسلمان ہونے والوں میں، لیکن آپ کا اعلان سن کے کسی میں جرت نہیں تھی آگے بڑھے. اذان آپ کی تھی، نماز رسول اللہ نے پڑھی. یہ پہلی علانیہ اذان کعبے میں دینے والا کون ہے؟ عمر. تو عمر کوئی عام انسان نہیں ہے. عمر تاریخ کا وہ درخشندہ ستارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے واقعات ہیں. میں تو ہمارا کیونکہ اور موضوع بھی چلنا ہے آگے، جمعے مختلف موضوع پر ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سنتے رہتے ہیں. آپ کو حکمران بنا دیا گیا، خلیفہ بنا دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل پہ آپ کا حکمرانی کا دور پھیل گیا. 22 لاکھ مربع میل پہ آپ حکمران تھے. اور کیسے حکمران تھے کہ آج ہمارے حکمران غلام عمر بن جائیں تو ملک پاکستان ترقی کر جائے گا. عمر وہ انسان تھا کہ ایک جو دن کو سارا دن لوگوں کے لیے بیٹھے رہتے تھے. شام ہوتی تھی، قافلوں وفود کو ملتے تھے. کبھی ایران کی طرف لشکر بھیج رہے ہیں، کبھی حمص کی طرف لشکر بھیج رہے ہیں، کبھی روم کی طرف لشکر بھیج رہے ہیں، کبھی افریقہ کی طرف لشکر جا رہے ہیں، کبھی بیت المقدس اردن کی طرف لشکر جا رہے ہیں، اور کبھی ان کی کارگزاریاں سن رہے ہیں، کبھی کہیں گورنر چینج کر رہے ہیں. اس سارے کے باوجود یہ 3 لاکھ مربع میل پاکستان کا چھوٹا سا ملک نہیں، 22 لاکھ مربع میل کئی بر اعظم تھے. وہ عمر ان ساروں کے باوجود اتنا غافل نہیں تھے کہ رات کو سوتے نہیں تھے. رات کو تہجد پڑھنے کے بعد بھیس بدل لیتے تھے، مختلف روپوں میں گلیوں میں گشت کرتے تھے، شہر میں گشت کرتے تھے، غریبوں کے بستیوں میں جاتے تھے، مالداروں کی بستیوں میں جاتے تھے، منڈیوں میں پھرتے تھے. آپ دیکھتے تھے رعایا کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. انٹیلیجنس والوں پہ اعتماد نہیں کرتے تھے، خود جاتے تھے.
حالانکہ مسلمہ جو تھے وہ آپ کے انٹیلیجنس کے سربراہ تھے، عبد الرحمن بن عوف آپ کے وزیر خوراک تھے، لیکن آپ نے کسی پر بھروسہ نہیں کیا. آپ نے ذاتی طور پہ بھیس بدلا، شہروں میں پھرے، گلیوں میں پھرے، رات کی تاریکی میں کبھی چوکیدار بن جاتے تھے، کبھی کوئی مسافر بن جاتے تھے، کبھی آپ آڑتی بن جاتے تھے، آپ گلیوں میں پھرتے تھے. ایک رات گلی میں چکر لگاتے ہوئے ایک کچا سا پرانا گھر آپ کو نظر آیا، وہاں لائٹ جل رہی تھی. آپ نے جھانک کر دیکھا تو ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، بچے اس کے سامنے جو ہے رو رہے تھے. آپ اس بڑھیا کے پاس چلے گئے، جا کر پوچھنے لگے رو کیوں رہے ہیں بچے؟ اس نے کہا میرا خامند مر چکا ہے، یہ بچے بہت چھوٹے ہیں، اتنی غربت ہے، آج 3 دن گزر گئے، میرے بچوں نے روٹی نہیں کھائی، یہ روتے ہیں بھوک کی وجہ سے. میں ان کے سامنے آگ جلاتی ہوں، ہنڈیا میں پتھر ڈال کے آگ پہ رکھ دیتی ہوں، اس کے اندر پانی بھر دیتی ہوں، بچوں کو لارا دیتی ہوں، ابھی سالن پک جائے گا، تم تھوڑا سا انتظار کرو. یوں 3 دن سے یہ انتظار کرتے کرتے سو جاتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کے عالم میں افسردہ ہو گئے. آپ نے فرمایا بڑھیا کیا عمر نے تجھے وظیفہ نہیں دیا؟ عمر نے تو ہر بچے کے ہر گھر میں وظیفہ پہنچایا ہے، عمر نے اپنی انٹیلیجنس بنائی ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے سب سے پہلے بچوں کا نام یونین کونسل میں لکھوانے کا کام عمر نے ایجاد کیا. سب سے پہلے یونین کونسلر یہ عمر بن خطاب نے بنائی ہے. پولیس کا محکمہ عمر بن خطاب نے بنایا ہے. انٹیلیجنس کا باضابطہ محکمہ عمر بن خطاب نے بنایا ہے. بچوں کا وظیفہ عمر بن خطاب نے لگایا ہے. آج یورپ کے اندر جو کس طرح بچے والی عورتوں کو کس طرح فنڈ دیا جاتا ہے، بیوہ عورتوں کو فنڈ دیا جاتا ہے، یہ سارے محکمے سب سے پہلے تاریخ میں عمر بن خطاب نے بنائے ہیں. عمر نے فرمایا تجھے کیا وظیفہ نہیں ملا؟ وہ عورت کہنے لگی میں غریب عورت ہوں، عمر کو کہاں میری فکر، عمر بادشاہ ہے، میں غریب ہوں، عمر اتنا بڑے ملک کا مالک ہے، اس کے پاس کہاں ٹائم ہے کہ وہ غریبوں کی بستیوں میں آئے. تو آپ افسردہ ہو گئے. اسے کہا صبر کر، تیرے گھر میں ابھی نفقہ پہنچے گا. عمر وہیں سے چلے. ابن کثیر لکھتے ہیں، تاریخ ابن خلدون میں لکھا ہے، انگریز مورخ کافر لکھتے ہیں عمر واپس چلے گئے، اپنے بیت المال میں گئے، جا کر اپنے نوکر اپنے غلام اسلم جو اس وقت بیت المال کا نگران تھا اسے سوئے میں اٹھایا. اسے کہا ایک بہت بڑا کین جو ہے وہ آئل کا نکالو اور ایک تھیلا آٹے کا نکالو، مسالے مختلف نکالو، سبزیاں نکالو، سارا ایک جگہ جمع کیا. عمر وہ انسان، انہوں نے اپنے غلام سے کہا یہ سارا بنڈل میری کمر پہ لاد. غلام کہنے لگا امیر المومنین میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میں وزن اٹھاتا ہوں. عمر کے الفاظ ابن کثیر لکھتے ہیں آج ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے چیئرمین، ہمارے یونین کونسل، ہمارے ایم پی ایم ایل ایز وزیروں کو سمجھ آ جائیں. عمر نے ایک جملہ کہا جو دنیا کفر نے پکڑ لیا، دنیا کفر نے اپنے آپ کو ترقی میں لے گئے. عمر نے اپنے نوکر اپنے غلام اسلم سے کہا اسلم یہ بتا آج تو میرا وزن اٹھا لے گا، کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا؟ اس نے کہا امیر المومنین اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، آپ اپنا بوجھ اٹھائیں گے، میں اپنا اٹھاؤں گا. تو کہا مجھے اپنا آج بھی بوجھ اٹھانے دے. اپنی کمر پہ یوں لدے ہوئے جھکی ہوئی کمر کے ساتھ امیر المومنین جس کے نام سے کیسر کانپتا تھا، جس کے نام سے کسرا کانپتا تھا، جس کے بارے میں 2 جہاں کے سردار نے فرمایا عمر جس رستے سے تو چلتا ہے شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے. وہ امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جھکتی ہوئی کمر کے ساتھ من وزن اوپر اٹھائے ہوئے اس گڑیا کے دروازے سے داخل ہوا اور جا کر اس گڑیا سے کہا اماں جان یہ سارا سامان لے لے، ابھی کھانا پکا. گڑیا خوشی کے ساتھ جھوم اٹھی، اس نے جلدی سے برتن دھوئے، آگ جلائی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبزی کاٹنے میں لگ گئے. کوئی حکمران ہے ایسا؟ مدینے کی ریاست منہ سے کہنا آسان ہے،
بنانا بہت مشکل ہے. عمر مدینے کی ریاست بنا رہے تھے. آپ ایسی مدینے کی ریاست بنائیں, ہم آپ کے غلام بن جائیں. بنا کر تو دکھائیں, کوئی قدم تو اٹھائیں. یہاں غریبوں کو بجلی نہیں مل رہی, یہاں ہر چیز مہنگی کر دی تم نے, ہر چیز آسمان کو پہنچ گئی. غریب تر ہو گیا. جو 2 ٹائم روٹی کھاتا تھا وہ 1 ٹائم پہ آ گیا. اور پھر کہتے ہو جی کہ میں مدینے کی ریاست بناؤں گا. تو بنا سکتے, خود تو کھائے رہے ہیں, جتنے بڑے ہیں کسی کے کھانے پینے میں فرق نہیں آیا. غریب تر ہوتا جا رہا ہے. عمر غریب کا سوچنے والا تھا. عمر سبزی کاٹنے میں لگ گیا, مسالہ بنایا, ہنڈیا ڈالی. ابن کثیر لکھتے ہیں آگ بجھ گئی. عمر نے جھک کر اس کو پھونکے مارنی شروع کر. ساری داڑھی سیاہ ہو گئی دھوئیں سے, چہرہ سیاہ ہو گیا. اور بچوں نے کھانا کھایا, بچے کھا کر مسکرانے لگے. عمر خوشی کے ساتھ وہیں پہ بیٹھے رہے. اور آپ ابن کثیر علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے پورا واقعہ لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں بچے کھا کر جب کھیل رہے تھے تو عمر گھوڑا بن کے ان کو اپنی پشت پہ سواری کرا رہے اور کہہ رہے تھے جیسے تم روئے ہو عمر کے سامنے ویسے ہنسو. اس بڑھیا سے کہا ہاتھ جوڑ کر, اے بڑھیا عمر کو معاف کر دینا. اس نے کہا عمر کو معاف نہیں کروں گی, اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ اس کے رعایا میں بھوکا بھی کوئی ہے. تو عمر رو پڑے. آپ نے فرمایا یہ تمہارے سامنے عمر ہے, آج تم سے خود معافی مانگ رہا ہے. ایسا حکمران کوئی, ہمارے حکمران, ہمارا ایم پی اے بن جائے, ایم ایل اے بن جائے, ملک کے نظر ہی نہیں آتا. نام لیتے ہیں عمر بن خطاب کا. وہ عمر جب حمص کا علاقہ فتح کیا, جزیہ لیا, ٹیکس لیا عیسائیوں سے. تم ہمیں 1 سال کا ٹیکس دو, ہم پورا سال تمہاری حفاظت کریں گے. پولیس تمہاری حفاظت کرے گی, انٹیلیجنس تمہاری حفاظت کرے گی. یہاں کون حفاظت کرتا ہے؟ ہم پہ حملہ ہوا, آج تک پولیس والے انٹیلیجنس اداروں نے کچھ کیا ہی نہیں. اس ملک میں کوئی ہمارا علماء کا قاتل پکڑا نہیں گیا. یہ ہے ملک پاکستان مدینے کی ریاست بنے گا. اور وہ عمر, یہ حکمرانوں کے لیے باتیں سنیں. عمر تاریخ فتح البلدان کے اندر علامہ بلازری کی پڑھے آپ. حمص کا علاقہ فتح کیا. عمر بن عاص نے ایک سب سے کہا عیسائیوں کلمہ پڑھو یا ٹیکس دو. کلمہ پڑھو گے ٹیکس نہیں ہوگا, ٹیکس دو گے تمہاری جان, تمہاری مال, تمہاری عزت کی حفاظت عمر بن خطاب مدینے میں بیٹھ کے کرے گا. اور ہم پولیس والے کریں گے, فوجی کریں گے. عیسائیوں نے کہا ٹیکس لے لو. ٹیکس دیا. 4 مہینے کے بعد حمص کا علاقہ چھوڑنا پڑا. عمر بن عاص نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ عمر میں مدینہ خط بھیجا, امیر المومنین اب کیا سلوک کریں؟ سال کے پیسے لیے ہیں, 4 مہینے بعد حمص چھوڑنا ہے, پھر ان کی حفاظت کون کرے گا؟ عمر بن خطاب نے خط لکھا جواب میں, عمر بن عاص 6 مہینے کے پیسے ہر عیسائی کے دروازے پہ جا کے واپس کرو اور اسے بتاؤ عمر نے کہا ہے سال کا ہم نے ٹیکس لیا تھا, ہم 4 مہینے تمہاری حفاظت کر سکے اور یہ 8 مہینے کے پیسے ہم تمہیں واپس کر رہے ہیں. عمر بن عاص ایک عیسائی کے دروازے پہ گئے, جا کے اس کو یہ جملہ کہا. جب ابن علامہ بلازری لکھتے ہیں جب یہ شہر سے مسلمان نکل رہے تھے, چھتوں پہ پادری کھڑے ہو کے رو رہے تھے, عیسائی رو رہے تھے اور یہ جملہ کہہ رہے تھے عمر آج اگر پادریوں کی حکومت ہوتی ایسا عدل نہ ہوتا جیسا تو نے کر کے دکھایا. عمر ایسے انسان تھے. جب بیت المقدس کو فتح کیا, ابو عبیدہ بن جراح جب وہاں رضی اللہ پہنچے تو انہوں نے کہا جی ہماری کتابوں میں لکھا ہے اگر بیت المقدس کو حضور کے غلاموں میں یہ صفات والے نے آ کے فتح کیا, تم نے اس کے ساتھ لڑائی کی, تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی, دین عیسوی ختم ہو جائے گا. اس لیے اپنے امیر سے کہو آ جائے, ہم وہ صفات دیکھنا چاہتے ہیں. اگر وہ صفات تمہارے امیر میں ہیں بغیر کچھ تو خون کے لڑائی کے ہم تمہیں چابیاں دے دیں. سارے پادری انتظار میں کھڑے ہو گئے. یہاں مدینے سے
22 लाख मरबा मील का हुक्मरान जिसके नाम से दुनिया कांपती थी, कितना बड़ा प्रोटोकॉल लेके चला है। यहाँ तो एक छोटा सा अफसर होता है 20वें ग्रेड का, उसके लिए 2-2 घंटे लोगों को खुबार किया जाता है। मदीने से 22 लाख मरबा मील से हुकूमत करने वाला बादशाह हुक्मरान अमीरुल मोमिनीन चलता है, उसके साथ एक ऊंट और एक गुलाम होता है। बस सवारी भी एक, गुलाम भी एक। आपने फरमाया क्यों मैं बैतुल माल को फजूल खर्च करूं? उमर पैदल चल सकता है जैसे नौकर पैदल चल सकता है। आधा रास्ता तू चलेगा, आधा रास्ता मैं पैदल चलूंगा, आधा रास्ता तू बैठेगा, आधा रास्ता मैं बैठूंगा। मदीने से उमर बैठे, थोड़े दूर जाकर उतरे, उसको बिठाया, फिर वो उतरा, आपको बिठाया। असलम गुलाम साथ है और आप साथ हैं। चलते चलते जब बैतुल मक़दस के करीब पहुंचे तो बारी उमर की पैदल चलने की और उसकी बैठने की। जब उन्होंने देखा ये तो बैठा हुआ लाजिम बात है अमीरुल मोमिनीन होगा, ये तो काला हबशी है, मोटे होंठ है, अजीब शक्ल सूरत वाला है, ये कहाँ अमीरुल मोमिनीन हो सकता है? हमारी इंजील में वो निशानियां नहीं है। लेकिन जब करीब आए तो अबू उबैदा ने फरमाया, ए ईसाइयों, बैठा हुआ अमीरुल मोमिनीन नहीं बल्कि मुहार पकड़े हुए पैदल चलने वाला अमीरुल मोमिनीन है। ईसाइयों ने अपनी किताब सर पे रख के फरमाया कि हमें कसम है रब्बे ईसा की कि यही निशानी हमारी किताब में थी कि जो बैतुल मक़दस फतह करने के लिए आएगा उसके हाथ में मुहार होगी और उसका नौकर ऊपर बैठा हुआ होगा। उन्होंने कहा अपने कुर्ता दिखाएं, गिनने शुरू किए पैमन, 16 निकले। ईसाइयों ने कहा हमारी किताब में है बैतुल मक़दस फतह करने वाला हुक्मरान इतना कफात शार होगा कि अपने कपड़े पे 17 पैमंद लगाए होंगे, सीता रहेगा, कपड़ा चेंज नहीं करेगा। आपने हाथ ऊपर किया, 17वां पैमंद यहाँ लगा हुआ। ये उमर चाबियां आपके हाथ में पकड़ा दी ईसाइयों ने। आप अबू उबैदा के पास गए और उनको अपने सामने खड़ा किया। एक जुमला तारीख के अंदर कहा, तारीख का जुमला, आज हमारे हुक्मरान और आवाम समझ लें, वो जुमला उमर का। आपने फरमाया उनके कई जुमले कुरान बने, आपको पता है। उमर ने फरमाया, ए उबैदा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इन्ना कुन्ना अज़ल्ला कौमिन फ़अज़्ज़ज़ल्लाहु बिल इस्लाम। ए अबू उबैदा, तुझे पता है हम गुमराह कौम थे, भटके हुए थे, हमें कोई इज्जत नहीं देता था, हम पर कोई हुक्मरानी नहीं करता था, हमें नौशिरवा ने छोड़ दिया, कसरा ने छोड़ दिया, कैसर ने छोड़ दिया, हमें दुनिया की सुपर ताकतों ने ये कह के पसे पुश डाल दिया, ये जाहिल अरब बद्दू हैं, इनको तो तालीम भी नहीं, तहजीब भी नहीं, मुर्दार खाते हैं। हमें उन्होंने गुमराह कह के छोड़ दिया था, हम भटके हुए थे। फ़अज़्ज़ज़ल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ने हमें इस्लाम की वजह से ये इज्जत दी है। इज्जत अमेरिका से नहीं मिलती, अमेरिका वर्ल्ड बैंक के मानने से नहीं मिलती, IMF के पीछे चलने से नहीं मिलती। ये काश समझ आ जाए, हमें इज्जत मिलेगी इस्लाम की वजह से। इस्लाम इज्जत देता है। उमर फरमाया करते थे, उमर तुझे बाप कहता था, तुझे तो ऊंट चराने नहीं आते, और आज तुम 22 लाख मरबा मील पे बादशाह बन गया। यूरोप ने, नॉर्वे ने उमर ला नाफिज किया, बुखारी गुर्बत आम थी, यूरोप ने फेंक दिया था नॉर्वे को, लेकिन वहां के हुक्मरानों ने कानून का नाम रखा उमर ला। आज भी वही कवानीन मदीने वाली रियासत के नॉर्वे ने अपनाए। आज नॉर्वे यूरोप में सबसे आगे चला गया, और वहां के वुज़रा ने स्पीच में कई मरतबा कहा कि उमर ला ने हमारे मुल्क को इज्जत दी है। तो आज उमर ला हम अपनाने वाले बन गए। और उमर रज़ी अल्लाह का आखिरी जुमला, इंतकाल का वक्त आया, जख्मी हुए, नमाज में खड़े थे, फजर की नमाज में। अबू लुलू फिरोज, उसने खंजर खून आलूद था, नमाज में किरात के दौरान आप पे हमला किया। जब आपको खंजर मारा, नमाज बड़ी इबादत है। उमर जैसा इंसान
موت کے منہ میں بھی نماز کو نہیں چھوڑ رہا. تو ہم تو نام صحابہ کا لیتے ہیں, اذان ہوتی ہے, خاموشی نہیں کی. عمر رضی اللہ عنہ گرنے لگے خنجر کھا کے, کیونکہ خنجر مارا اس نے ایسے تھا, گرنے لگے. عبد الرحمن بن عوف پیچھے کھڑے تھے. ہمیشہ پہلی صف میں امام کے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جو جماعت کرا سکتے ہیں, تو ایسا مسئلہ ہو جائے وہ فوراً دوسرا آگے آ جائے. تو ان کو ہاتھ سے آگے پکڑ کے کیا اور خود گر گئے. صحابہ اتنی مضبوط صف بنانے والے تھے, یہ نہیں ڈھیلے ڈالے اس طرح کھڑے ہوئے بھی لیٹے ہوئے, آیا ہی نہیں کوئی جھکے ہوئے. یہ نماز کا طریقہ نہیں ہے. رکوع میں گئے تو ایسے ہلکا سا ہوا, اور یہ اکڑ ہے جو ہماری ختم ہی نہیں ہوتی. ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا پتہ ہی نہیں ادب کیا ہے. صحابہ کا ادب یہ تھا کہ جب صحابہ نے یوں قیام کیا ہوا تھا, ابو لولو فیروز بھاگنے لگا کہ میں نکل جاؤں, مجوسی تھا, صفیں پلانگنے لگا. صحابہ کی صفیں اتنی مضبوط تھی. اب آج یہ نہیں تھا کہ اس طرح ہمارے تو یہاں سے بلی کا بچہ بھی نکل جائے, ہمیں ایسے جو ہے نا کھڑے ہوتے ہیں. صحابہ ایسے کھڑے تھے اور ایسے رکوع میں جاتے تھے. جسم پورا سنت کے مطابق تو ورزش ہے, یہ ہماری صحت بھی ہے. اب آپ دیکھیں وہ صفیں کراس 2-3 صفیں تھی, مشکل سے باقی کر ہی نہیں سکا. صحابہ کے ہاتھوں کو کہاں یہ نکل سکتا تھا. اب اس نے کیا وہی خنجر اپنے آپ کو مار کے خودکشی کر جہنم واصل ہو گیا. وہ الگ بات ہے, ایران میں اس کا مزار بنایا ہوا ہے بابا شجاع کے نام سے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دودھ پلایا گیا تیسرے دن, تو 27 ذی الحجہ کی بات تھی, یکم کو آپ فوت ہوئے. دودھ پلایا گیا تو وہ دودھ آپ کے یہاں سے باہر نکل آیا, زخم ادھر تھا, باہر نکل آیا. آپ نے کہا بچ نہیں سکتا. بیٹے کو بلایا, کہا بیٹا ابھی جاؤ سیدہ کائنات کے پاس, سیدہ کائنات سے جا کر گزارش کرو, میرا باپ عمر بن خطاب امیر المومنین نہ کہنا, میں اب امیر نہیں ہوں, میں ایک عام انسان ہوں. کہنا عمر رسول اللہ کے پڑوس میں جگہ چاہتے ہیں. سیدہ کائنات کے پاس جب عبداللہ گئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑی. آپ نے فرمایا میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی کہ میرا خاوند ابو بکر ہے, میرے خاوند حضور علیہ السلام ہے اور میرے باپ ابو بکر ہیں, تو ساتھ میری قبر بنے گی, لیکن حجرہ میرا ہے, لیکن میں عمر کو نہیں روک سکتی. میں یہاں پر عمر بن خطاب کو جگہ دیتی ہوں. بس عمر کو انتقال کے بعد وہاں دفن کیا گیا. آپ کو جب قبر میں اتارا گیا تو حضرت عباس اتارنے والوں میں شامل تھے. عباس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کندھے پہ ہاتھ کسی کا محسوس کیا. میں نے جب مڑ کر دیکھا تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے, آنسو جاری تھے, اور آپ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے تھے کہ اے عمر تجھے یہ جگہ ملنی ہی تھی. میں نے ایک بار نہیں کئی بار رسول اللہ سے سنا تھا کہ میں ابو بکر و عمر ساتھ ہوں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. تفسیر امام رازی اس آیت کے تفسیر میں لکھتے ہیں یہ آیت قبر پہ پڑھی جاتی ہے مٹی پہنتے ہوئے. منہا خلقناکم, 3 مٹی پہننا سنت ہے, ڈیوائڈ کر کے پڑھنا یہ آیت. اس آیت میں یہاں سے تو پیدا ہوا, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. دوسرے آیت مٹی پھینکے کہ تو یہاں واپس چلا گیا, ومنہا نخرجکم, تو یہاں سے. اللہ 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 اللہ